ہم گزشتہ دروس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جمال سے مراد در حقیقت ایک کمال کے درک کرنے کے بعد انسان کے سامنے جو کیفیت طاری ہوتی ہیں وہ جمال کو جنم دیتی ہیں۔ جمال الہی کی میں تعریف آپ کی خدمت میں بالخصوص علماء کی نگاہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ البتہ یہاں پہ جو اب ہم جمال کی ایک کیفیت کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ گزشتہ کی نسبت قدر جدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہی جمال مادی اور معنوی میں ہم نے تقسیم کیا، یا جمال حقیقی یا جمال غیر حقیقی میں، یا اس کو ہم ایک اور طرح سے لے سکتے ہیں جیسے مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک جمال معنوی ہے اور ایک جمال صوری ہے، یعنی صورت کے اعتبار سے جمال ہے وَإِلَّا جمال موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جمال معنوی وہ جمال ہے کہ جو انسان کے باطن کے اندر انسان اس کو درک کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو جمال الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جمال کیسے وجود میں آتا ہے؟ انسان جب بھی علم حاصل کرتا ہے ایک شے کے کمال کا، یعنی کمال ہو تو جمال ہوگا، اگر کمال نہیں ہے تو پھر کسی قسم کا جمال بھی موجود نہیں ہے۔ کمال کے بلبوتے پہ، کمال کے ذریعے سے انسان جمال تک پہنچتا ہے۔ ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ روایات اہل بیت علیہم السلام ایک دو پہلے ہم مطالعہ کر لیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے واقعات بھی بعض کتب میں وارد ہوئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بھی جملات۔ ایک روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر طریقے سے آئی ہے، صحیح سند روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں اور امیر المومنین و امام صادق علیہ السلام سے شیعہ کتب میں معتبر سند سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود جمیل ہے اس لیے جمال سے محبت کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جمال سے محبت ہے، اس لیے یہ درس دیا گیا ہے کہ انسان جمیل بنے۔ اگر انسان جمال کو حاصل نہ کرے تو اس کے مقابلے میں قباحت آتی ہے، اور قباحت سے بچنے کا درس دیا گیا ہے۔ جمال کے وجود کی جو وجہ ہے وہ کمال ہے۔ جب بھی ایک شے میں اس کے متناسب نظم پیدا ہوگا، اس کے اجزاء میں اس کے مناسب ایک نظم وجود میں آئے گا تو اس سے حسن و جمال جنم لیتا ہے۔ لہذا آپ نے یہ روایت ملاحظہ کی کہ اس روایت میں امام معصوم علیہ السلام واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور یحب الجمال، جمال سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ابن زیاد کے سامنے جیسا کہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کتاب لحوف میں کہ جب ابن زیاد لعنت اللہ علیہ اس کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پیش کیا گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ کلام فرمایا، ان سے کہا گیا بیان کرنے کا، یعنی اپنے تاثرات جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیے، تو وہاں پہ ایک طعنہ دیا ابن زیاد نے اور کہا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، کہ آپ نے اپنے بھائی اور اپنے اہل بیت کے بارے میں دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ صنع اللہ یعنی اللہ نے جو عمل انجام دیا، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو اس مورد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ما رأیتہ الا یا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو ملاحظہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جمیل پایا ہے، یعنی جب بھی اللہ کی طرف میں نے نگاہ کی
تو حسن، جمال اور ان کیفیات کا میں نے مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ تعالی بیان ہے کہ وہ ہم اپنی جگہ پہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ صرف اتنا بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عاشورہ کے میدان میں جو درک کیا، عاشورہ میں جو انہیں نظر آیا، میدان کربلا میں جو انہیں نظر آیا، وہ اللہ تعالیٰ کا جمال تھا۔ یعنی انسان بے شمار مصیبتوں میں گھر جائے، بے شمار مسائل کا شکار ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے عزیز اقربا اس سے بچھڑ جائیں، یہاں تک کہ وہ بدن کے اعتبار سے بری حالت میں آ جائے کہ نہ اس کے جسم میں جان ہے اور غم و حزن اس کی اوپر طاری ہے، کہ وہ جتنے مصائب ایک بندے پہ آ سکتے ہیں وہ سب کے سب مصائب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر آئے۔ لیکن اس کیفیت میں جب انہوں نے اللہ کی طرف نگاہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہوں نے جمیل پایا، اس کو جمال الہی کا مشاہدہ کیا۔ آج ہم اسی موضوع کو اٹھائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جب اللہ کی طرف توجہ کی تو اسے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت جمال کو انہوں نے درک کیا۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جیسے جیسے مصائب بڑھتے چلے جاتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں جس طریقے سے کامیاب اور سرخرو نکلے، ویسے ویسے ان کے اندر رونق ایمان و حسن ایمان کا اضافہ آشکار دکھائی دینے لگا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ روایات ہمیں جمال الہی کو درک کرنے کا درس دیتی ہیں۔ ایک تو صحیح سند روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، نمبر 2 اس کے ساتھ ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ عاشورہ کے میدان میں ابن زیاد کے دربار میں جب صنع الہی کی بات آئی کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ابن زیاد نے جب طعنہ دیا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت گھرانے کے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جیسا کہ لحوف میں تحریر ہے کہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ادھر جمال سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس متعدد دعائیں بھی آپ دعائے سحر رمضان المبارک میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور اس میں کلمات ہیں کہ اللہم انی اسألک من جمالک بے اجملہ، اے بار الہ میں تیرے تمام کے تمام جمال کے ہمراہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ، اور تیرا ہر جمال جمیل ہے۔ اللہم انی اسألک بجمالک کلہ، بار الہ میں تیرے تمام کے تمام جمال کے واسطے سے یا ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعائے سحر ہے، اور دعائے سحر کے بہترین کلمات ہیں، اگرچہ اس دعا کے آغاز میں بھی حسن کا ہی تذکرہ ہے۔ اللہم انی اسألک من بہائک بے ابہاہ، بہا بھی رونق کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو، زینت، حسن کو بہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِی، یعنی یہ پروردگار تیرا ہر فعل، ہر عمل، اس کے اندر رونق حسن پائی جاتی ہے اور وہ حسین، خوبصورت، جمیل ہے۔ یہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے نظریات ہیں جمال الہی کے بارے میں۔ ہم جمال الہی کی تھوڑی سی تشریح کو مطالعہ کرتے ہیں کہ حقیقت جمال ہے کیا۔ حقیقت جمال در حقیقت کمال سے جنم لیتی ہے، اس لیے مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات، یعنی وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی ذاتی صفت وہ ہوتی ہے ہمارے اندر الگ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذاتی صفات کا معیار الگ ہے، مخلوق کے اوپر قیاس اللہ تعالیٰ کو نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اپنے اندر غور کرے تو جتنے کمالات والی صفات ہیں وہ انسان کو اپنی ذات سے جدا دکھائی دیتی ہیں۔ ہر صفت ہم یعنی ذہنی تصور اور عقل اس کو درک کر سکتی ہے کہ مثلا ایک شخص عالم ہے، اس کی ذات الگ ہے، اس کا علم الگ ہے۔ ذات اور علم میں فاصلہ پایا جاتا ہے، ذات اور علم دو الگ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن انسان کی ذات الگ ہے، قدرت الگ ہے۔
متکلمین بالخصوص اس بات کو تاکید سے بیان کرتے ہیں شیعہ متکلمین کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کا مطلب ہے ذات اور صفت وہ ایک ہی ہیں، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی یکساں نہیں ہیں۔ ذاتی صفات وہ ہیں کہ جس میں ذات اور صفت ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ صفات آتی ہیں کہ جو ذات الہی سے جدا ہیں۔ لہٰذا علم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یعنی علم الہی و ذات الہی ایک ہی شے ہے، قدرت الہی و ذات الہی ایک ہی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت بھی اسی طریقے سے، ان کو ہم صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں، صفات ثبوتیہ ذاتیہ۔ اس کا معیار یہ ہے، ذاتی صفت کا ایک معیار جو علماء نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اگر اس صفت کو ذات سے نکال دیں یعنی جدا کریں تو اس سے ذات میں نقص لازم آئے۔ اگر نقص لازم آئے تو یہ صفت جو ہے یہ ذاتی صفت کہلائے گی۔ بعض ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دیں تو اسے اللہ تعالیٰ سے جدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک تھا، اللہ تعالیٰ اب غضبناک نہیں ہے، بس غضب کی جو صفت ہے وہ اللہ کی طرف نسبت دی بھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سلب بھی کی جا سکتی ہے، نسبت نہیں بھی دی جا سکتی۔ لیکن علم ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم کے مد مقابل ہے جہل۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ عالم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ جاہل ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم جدا کریں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی عیب اور نقص کو ہم مان لیں تو یہ صفات جو ہیں وہ ذاتی نوعیت کی کہلائیں گی، اس کو اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرہ ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو احتیاج ہو کہ وہ مزید اس میں کمال حاصل کریں۔ جمال کو علماء کرام نے، شیعہ سنی دونوں ہی بزرگان نے، صفت جمال کو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو طبقہ فیلسوف ہے اور عرفاء اہل سیر و سلوک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جب صفات کو بیان کرتے ہیں تو متکلمین کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ثبوتیہ سلبیہ اور ثبوتیہ ذاتیہ فعلیہ اس طرح سے تقسیم نہیں کرتے۔ یہ تقسیم ہے جو ہمارے محدثین اور ہمارے علماء عقائد نے کی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں، صفات ثبوتیہ ہے، سلبیہ ہے، ثبوتیہ ذاتیہ ہے، فعلیہ ہے، یا اور بھی چند طریقوں سے تقسیم بن سکتی ہے۔ لیکن جب آپ آئیں علماء عرفان، علماء فلاسفہ، ان کی طرف آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تقسیم کرتے ہیں جمال اور جلال کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال۔ صفت جمال کا اس صورت میں، یعنی جب ہم کہتے ہیں جمال الہی، کیونکہ ہم عاشورہ کے اس میدان سے یہ درس لیں، اگر انسان کے لیے یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ کربلا جیسے مصائب میں جمال الہی کا مشاہدہ کیا جائے، جیسا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اس جملے کے اوپر کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب توجہ کی، جب اللہ کی طرف میں نے دیکھا تو ہمیشہ اس کو جمیل پایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ انہوں نے کیا، کیونکہ جمال کا مشاہدہ انسان کے اندر رونق کو لے کے آتا ہے، کمال کو لے کے آتا ہے، اطمینان اور سکون اور وقار کو لے کے آتا ہے۔ یہ خود قابل غور چیز ہے، آیا کربلا کے مصائب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے زیادہ ہیں یا شہادت کے بعد زیادہ ہیں؟ یقیناً اگر غور و فکر کیا جائے، مصائب امام حسین علیہ السلام یا کربلا کے جو مصائب ہیں وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص ہے، اب ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کیا جائے، اس کے بہن بھائیوں کو وہاں پہ قتل کیا جائے، وہاں پہ ان کی چادروں کو چھینا جائے، بچوں کو مارا جائے، خیموں کو جلایا جائے، یہ سب کے سب مصائب آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ بس ایک منظر ہے، ایک مصائب ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے،
لیکن ایک مصائب کا مجموعہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، بالخصوص یہ فاسق، آوارہ اور بدمعاش قسم کے جو حکمران تھے ان کے سامنے ان مطہرات کا جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کا ان کے سامنے جانا کہ وہاں پہ ایک شریف سے شریف انسان عام جو زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی خواتین کو وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس جگہ پہ ان آوارہ افراد کے سامنے اور بازاروں سے پھرانا، یہ خود امام سجاد علیہ السلام کے لیے سب سے سخت ترین یہی ایک غم تھا۔ لیکن آپ ان تمام کے تمام مجموعے مصائب کے اوپر اگر دقت کریں، جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مصائب کی طرف دیکھیں تو مصیبت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ جمیل نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمال نظر آتا ہے اللہ کی طرف، فقط جمال الہی، یعنی جمال، خوبصورتی، حسن، زیبائی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پائی جاتی ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، نہ پسندیدگی نہیں ہے، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی ایسے آثار نہیں دکھائی دیے۔ اب یہ مرحلہ ہمارے لیے درک کرنے کے قابل ہے۔ عاشورہ کے میدان میں اور مصائب امام حسین علیہ السلام میں، مصائب جناب سیدہ زینب علیہ السلام میں، یہ پہلو درک کرنے کے قابل ہے، انسان کو ہمت دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل دینے والا یہ پہلو ہے کہ ان سب مصائب کے اندر، ان سب تنہائیوں میں، ان سب مشکلات میں جمال الہی پہ نگاہ کرنی چاہیے، اور اگر جمال الہی کو ہم نگاہ کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا دیں تو ویسا ہی ہم دیکھیں گے کہ سیرت زینب سلام اللہ علیہا کے مطابق ایک جرت کا احساس پائیں گے، ایک شجاعت کا احساس پائیں گے، اپنے اندر ایک وقار، اطمینان، ایک مقابلے کی فضا، مبارزہ، شجاعت، یہ والے کمالات کو ہم اپنے اندر وجود میں پائیں گے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف مشکلات آتے رہتی ہیں، گھریلو کچھ مشکلات ہیں، کچھ انسان کو جسمانی مشکلات طاری ہو جاتی ہیں، کچھ اس کو معاشرے کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی قسم کی مشکلات ہیں، ہر ایک کی کچھ مشکلات مشترک ہوتی ہیں اور بہت ساری مشکلات ایسی ہیں کہ جو مختلف قسم کی ہیں، بعض کو کچھ ہیں، بعض کے لیے کچھ ہیں۔ اگر انسان اپنی تمام مشکلات میں جمال الہی کو مشاہدہ کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا دے تو وہ اپنے وجود کے اندر ایک جرت، شجاعت، کمال، اطمینان اور وقار کو پائے گا۔ یہ صفت اطمینان اور صفت وقار کوئی چھوٹی صفت نہیں ہے، اس کو ہم تیزی سے تو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں بعض وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مشکلات میں وقار نہیں رکھتا، وقار سے مراد ہے چیخنا، چلانا، مضطرب ہونا، عجیب و غریب حرکتیں اس سے صادر ہوتے چلی جانا، یہ مومن نہیں ہے۔ مثلا اگر انسان گھیرا گیا ہے، موت اسے نظر آ رہی ہے، اب ہاتھ پاؤں تو سب کے ہی پھول جاتے ہیں، خوف تو سب کو لاحق ہوتا ہے، لیکن اس خوف کی حالت میں اپنے اندر کو کنٹرول کرے۔ اگر بدحواس ہو جائے، عجیب و غریب چیخیں اس کی نکلنے لگ جائیں اور عجیب سی اس کی حالت ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے اس نے وقار کو اپنے اندر سے کھو دیا۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے جو وقار کو اپنے وجود میں کھو دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ وقار کیسے انسان تھامتا ہے، کیسے اپنے آپ کو حوصلے میں رکھتا ہے، کیسے اپنے آپ کو اطمینان کی حالت میں رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر مصائب پے در پے پڑنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لے کہ صبر حتمی و حتمی ہو چکا ہے، اب کوئی میں نے غصہ، غضب، اضطراب نہیں دکھانا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہمیں سبب نظر آ رہا ہے، ایک چیز ہے جو چبھ رہی ہے انسان کو، تکلیف دے رہی ہے، انسان تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تھوڑا سا غصے کا اظہار کر دیتا ہے، یہ عادی انسان کی زندگی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ چاروں ہی طرف سے اس کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے عام عادی زندگی میں انسان کی مشکلات نہیں آتی، یہ حتماً و حتماً آزمایا جا رہا ہے، اور اس آزمائش میں صبر ہے انسان کے لیے، اس آزمائش کے اندر انسان کے لیے حوصلہ دکھانا ہے، اضطراب کی کیفیت ظاہر نہ ہونے دینا ہے۔ صبر سے مراد یہ ہے اضطراب کی کیفیت نہ ہونے دے، اور کاملاً عقل مندی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو
ظاہر کرے۔ مثال کے طور پہ دیکھا کہ اس کا قریبی وفات پا گیا، اتنی دیر میں خبر ملی اس کا مال بھی چھن گیا ہے، ادھر سے ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ اس کی عزت اور آبرو پہ گالم گلوچ سے حملہ کر دیتا ہے، ادھر سے ایک اور اسے بری خبر ملتی ہے، تیسری طرف سے ایک اور خبر ملتی ہے۔ اب یہ جب عوامل ساری طرف سے آ رہے ہوں تو سمجھ لیے کہ یہ آزمائش ہے، کیونکہ ایک عام عادی انسان عام حالات میں اس طرح سے دو چار ہی نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 مشکلات میں 2-4 ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ والی کیفیت ہو تو اپنے وجود میں جمال الہی کی طرف توجہ کرے، یہ انسان کے اندر سکون کو برپا کرے گا، وقار کو برپا کرے گا۔ آئیں اب ہم دیکھیں کہ جمال الہی کیا ہے۔ جب اس کی کیفیت ہم جان گئے جمال الہی ہے کیا، کائنات کے اندر حقیقی حسن ایک ہی ہے، حقیقی جمال ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خوبصورتی اور جمال ہیں ان سب کا منبع یہی ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک چشمہ ہے، بقیہ سارے کے سارے دریا اسی چشمے سے نکل رہے ہیں، یہ سب کے سب دریاؤں کو پر جو کر رہا ہے پانی کا یہی ذخیرہ ہے۔ اسی طریقے سے کائنات میں ظاہری حسن ہو یا معنوی حسن ہو، باطنی حسن ہو یا مادی حسن ہو، جتنے بھی حسن اور جمال کی انواع ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ سے پھوٹ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک جگہ سے نکل رہی ہیں، اور اس منبع کا نام ہے ذات باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی۔ خود امام حسین علیہ السلام کا جمال ہمارے لیے متحیر ہے، بہت ہی تعجب آور ہے، لیکن جمال امام حسین کس نے عطا کیا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا۔ آج آپ دنیا کے تو خوبصورت مناظر دیکھتے ہی ہیں، ان خوبصورت مناظر کا خالق کون ہے، مصور کون ہے، ان کو جنم دینے والا کون ہے؟ فوراً اس جمال حقیقی کی طرف توجہ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ پہلا ضابطہ جمال الہی کے لیے، کائنات میں اصل خوبصورتی، اصل جمیل اور جمال اور زیبائی اس کے حقیقی مالک اور تمام کا تمام جمال اور اس کا خزانہ جس کے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جس کا بھی جمال ذکر کرے، وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا وہ جمال یوسف علیہ السلام ہو، وہ جمال امام حسین علیہ السلام ہو، یا مادی جمال ہو، سب کا سب جمال کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منبع ذات باری تعالی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جمیل ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ذات کے بعد افعال ہیں یا مختلف طرح کے مظاہر ہیں، ذات الہی جمیل ہے، ذات الہی حسین ہے، خوبصورت ہے، جمال اس میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے مولا محسن فیض کاشانی جامع السعادات کتاب میں فرماتے ہیں کہ فلا ریب فی انہ تعالی هو الجمیل بذاتہ، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ بذات خود جمیل اور خوبصورت ہے، وکامل بذاتہ، اور بذات ہی کامل ہے، وَهُوَ الجمال الخالص، اللہ کا جمال خالص جمال ہے جس میں ایک ذرہ نقص نہیں ہے، قباحتیں نہیں ہیں، اس میں بدصورتی کا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ والکمال المطلق وحقیقتہما منحصرۃ بہ، کمال اور جمال فقط اور فقط حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کو میں کیسے درک کروں؟ یہ تو باتیں ہی باتیں ہو گئیں۔ اگر فہم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں کس طرح سے یہ بات سمجھاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کو میں درک کروں، جاننے کی کوشش کروں؟ کیونکہ ہمارے پاس دعاؤں میں بھی یہ کلمات بڑے آئے ہیں۔ میں چند دعاؤں کی کلمات آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کا مشتاق کس طرح سے رہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات خمس معروف مناجات ہیں، اور ان مناجات میں بہت عمیق پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے بعض جملے یہ ہیں: وَلَا تَحْجُبْ مُشْتَاقِيكَ عَنِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيلِ رُؤْيَتِكَ، بار الہا تیری جو مشتاق ہیں، جو تجھ کو چاہتے ہیں، جو شوق ملاقات رکھتے ہیں، جو تیری طرف اے اللہ بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں سے
اپنے رؤیت جمال، اپنے جمیل جمال کو دیکھنے کی توفیق ان سے سلب نہ کرنا۔ کوئی حجاب پروردگار ان شوق رکھنے والوں کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی ایسا حجاب بار الہ نہ ڈال دینا کہ وہ تیرے جمال کو ہی درک نہ کر سکیں۔ مثلا اگر آج ہم اپنی ہی مثال لیں، اگر ہم نے جمال الہی کو اپنی زندگی میں کبھی درک نہیں کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری بے توفیقی اس قدر زیادہ ہے۔ غفلت کوئی وجہ ہو سکتی ہے، گناہ کوئی وجہ ہو سکتے ہیں، بے شعوری کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج تک ہم نے رؤیت جمال الہی کا مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ لہذا یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام تڑپ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیری رؤیت جمال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس دید میں یہ جو تیرے جمال کو میں دیکھتا ہوں اپنے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ ایجاد نہ کر دینا۔ اسی طریقے سے ایک اور آپ کلمہ کو دیکھیں جس میں وَلَا تَسْكُنُ النُّفُوسِ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَاكَ، بار الہ نفوس کو تو سکون مل ہی نہیں سکتا جب وہ تیرے رؤیا یعنی تیرے جمال کو نہ دیکھیں، تجھ کو نہ دیکھ لیں۔ بار الہ تجھ کو نہ دیکھیں تو نفوس کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اگر کسی کا سکون کسی کو میسر آ جائے دیدار الہی کے بغیر تو پھر وہ سمجھ لے کہ اصل مشکل اس شخص کے اندر ہے۔ جیسے چمگادڑ ہے، اسے اندھیرے میں سکون ملتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے، وہ اس کے اندر چمگادڑ کے اندر مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ مرض لگا ہوا ہے، ہم نابینا ہو گئے ہیں، وَإِلَّا جمال الہی وہ پرنور طریقے سے چمک رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے وَعَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ جَمَالِكَ، عقلیں تو تھک گئیں، عقلیں ہار گئیں، عقلیں عاجز آ گئی ہیں، اے اللہ تیری حقیقت جمال کو نہیں پا سکیں۔ جمال کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں؟ جہاں جائیں بڑھ کر جمال ظاہر ہوتا ہے، جس کو پا لیں اس سے بھی بڑھ کر اے اللہ تیرا جمال ظاہر ہوتا ہے۔ آخر عقلیں تھک گئیں لیکن تیری جمال کی حدود، تیری خوبصورتی، تیری زیبائی، اس کی حدود ہی نہیں ختم ہوتی۔ لہذا یہ وہ وجہ ہے کہ جو جمال الہی کا مشتاق ہو جائے، جو عاشق جمال الہی ہو جائے، پھر اس کو کسی اور حسن کو دیکھ کے لطف ہی نہیں آتا، پھر وہ کسی جمال کا اسیر نہیں ہوتا، پھر کسی حسن کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ صرف جمال الہی کا دیدار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سفر کرتا ہے۔ چونکہ جمال الہی لامحدود ہے، پھر اس کا سفر ہی لامحدود ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی اختتام نہیں ہے، وہ آگے ہی اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آئیں اب ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے روایات کی زبانی آپ کو بیان کر دیا کہ واضح صحیح و سند چونکہ روایات ہیں، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے۔ بعض کتابوں میں ایک دو واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بیان کر دوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری ذاتی زندگی میں جو ہم خوبصورتی اور جمال اختیار کرتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے جمال سے ایک تعلق ہے۔ مثلاً ایک واقعہ ترمذی میں وارد ہوا اور ایک واقعہ میں شیعہ کتب سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ ترمذی میں وارد ہوا ہے ام المومنین سے کہ وہ بیان کرتی ہیں، یہ واقعہ بھی صحیح سند واقعات میں سے ہے، اس کو خرائطی نے 327 ہجری کے بہت بڑی شخصیت گزری ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ان کے کچھ اصحاب آئے، اصحاب کی ایک جماعت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب کی ایک جماعت آئی۔ اب وہ رسول اللہ سے ملنے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ دروازے کے اوپر انتظار کرتے رہے۔ جب وہ دروازے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر ایک مثلا کونا ہے، پانی جم جاتا ہے نا، بعض بنے ہوتے ہیں چھوٹے سے مثلا پیالہ نما جگہ ہوتی ہے، ادھر بارش ہوئی تو پانی ٹھہر گیا۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک کونے پہ دیکھا کہ پانی ٹھہرا ہوا موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پانی کے اوپر انہوں نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد اس کو اپنے بالوں کے اوپر پھیرا اور اپنی داڑھی کو صحیح کیا۔ جیسے ہوتے ہیں نا بال گیلے ہاتھ کر کے اپنی داڑھی کو صحیح کرتے ہیں، اپنے بالوں کو بہتر کرتے ہیں،
تو وہ یہ منظر دیکھ کے بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ بالکل، جب بھی کوئی شخص اپنے بھائیوں سے، مومنین سے ملنے کے لیے نکلے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا آپ کو آمادہ کرے۔ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی روایات آئی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک ہی روایت پڑھ دیں تو کافی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بالخصوص 2 جگہوں پہ خوبصورتی اور جمال کے ساتھ جانے کی تاکید ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا مورد ہے مومن بھائی سے ملنا، یعنی مومنین سے ملنے کے لیے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دلیل کس سے دی؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ، اللہ جمیل ہے، يُحِبُّ الجمال، جمال کو اللہ محبت کرتا ہے، جو جمال کو برپا کرتا ہے۔ مثلا خوبصورتی میں جمال ہے اللہ کو، مثلا نظافت اور صفائی ستھرائی میں جمال ہے، اللہ کو صفائی ستھرائی پسند ہے۔ یا اسی طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہننے میں جمال ہے، اللہ کو صاف ستھرے کپڑے پسند ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ چیزیں لے آئیں کہ آپ جو جمال لے کے آتے جائیں گے، اس کے اندر اگر کمال کی صورت موجود ہے، آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ ہمارے پاس اور بھی اس طرح کی روایات ہیں۔ مثلا ایک شخص آیا، شیعہ کتب میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، اہل سنت کتب میں بھی، کہ اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی صاف ستھرے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بہت مہنگا اور بڑے برانڈ کو پہنے تو تب بھی جا کے جمال بنتا ہے، برانڈ جمال نہیں کہلاتا۔ مثلا ایک ہی جیسی شرٹ ہے، اس شرٹ کے اوپر ٹیگ لگا ہونا چاہیے، ٹیگ نہیں لگا تو اگلا جو ہے اس کی نظر میں اس کی قیمت ہی گر جاتی ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے تو قیمت ہے۔ یہ عموماً جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں عمراء میں، وہ اسی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مٹیریل کیسا ہے، چیز کیسی ہے، وہ برانڈ کے پیچھے جاتے ہیں۔ مثلا گھڑی ہے، کون سے برانڈ کی ہے، لباس ہے، کون سے برانڈ کا ہے، فلان چیز ہے، کون سے برانڈ کی ہے، انہیں اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے اندر مٹیریل کیا استعمال ہوا ہے۔ یہ جمال نہیں، یہ اسراف ہے، یہ مرض ہے انسانی نفس کے اندر۔ جمال ہے صاف ستھرے کپڑے پہننا، طریقے سے کپڑے پہننا، صاف ستھرے رہنا، اس میں جمال ہے۔ یہ جمال نہیں ہے کہ ایک ہی کپڑے 10 دن چلائے، اس کے اندر اتنی بدبو پڑ گئی کہ دھو کے بھی بدبو ہی نہیں جاتی۔ یہ جمال نہیں ہے۔ یہ والی آفات ہمارے دینی طبقے میں بھی ہیں، اگرچہ شیعہ سنی دونوں کتب میں صفائی ستھرائی اور نظافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن قابل افسوس بات ہے بالخصوص بر صغیر میں جو دینی طبقہ ہے انہی کی چیزیں صاف ستھری ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جبکہ ہونا تو یہی ہے۔ اسی لیے دیندار حقیقت میں وہ ہے جو صاف ستھرا ہے۔ جو صاف ستھرائی کا ہی خیال نہیں رکھتا وہ اپنی خام خیالی میں دیندار ہے۔ اس لیے ایک شخص آیا، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جوتی بھی اس کی اچھی تھی۔ روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور مورد میں پڑھیں گے، کیونکہ جمال الہی کا مطلب سمجھانے اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ ہم پہلے اس کی یہ تمہید باندھ لیں کہ آیات روایات ہمارے پاس کیا وارد ہوئی ہیں جمال الہی کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اس لیے جمال سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس شخص نے صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جوتے بھی نئے قسم کے تھے، خوبصورت تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ تکبر ہے، یہ انسان متکبر انسان ہے، بڑا بند سور کے سیٹ سوٹ ہو کے جو رہتا ہے، یہ ایک متکبر انسان ہے۔ لہٰذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ فوراً یہ حدیث ارشاد فرمائی، ان اللہ یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمال سے تو محبت کرتا ہے، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقِّ وَغَمَسَ النَّاسِ، اور تکبر یہ ہے کہ جو شخص حق سے منہ موڑ لے وہ متکبر ہے، اور جو شخص اپنی آنکھوں کو لوگوں کے سامنے آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے گرانے کی کوشش کرے، یہ متکبر ہے۔ آئیں اب ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے ایک زمینہ فراہم ہوا جمال الہی کا۔ ہم اس موضوع میں جائزہ لیتے ہیں کہ خود جمال سے مراد کیا ہے، کیسے ہم جمال الہی کو درک کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک مہم مسئلہ بن جاتا ہے۔
اس حوالے سے آپ کو تھوڑی سی تشریحات کی طرف توجہ دینے پڑے گی۔ جمال ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ وہ کمال سے جنم لیتا ہے، یعنی اگر کمال نہیں ہے تو جمال نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو جتنا کمال حاصل کرتی چلے جائے گی اس میں جمال بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ ایک قاعدہ ایجاد کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ ایک ضابطہ ایجاد کر سکتے ہیں، اور وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، اگر کمال ہے تو جمال ہے، اگر کمال نہیں ہے تو اس شے کے اندر اس پہلو سے جمال نہیں ہے۔ میں دوبارہ اس قاعدے کو ذکر کر دوں کیونکہ یہ قاعدہ آپ کے لیے جمال الہی کی تمام راہوں کو کھول دے گا، اور آپ کے لیے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ جمال الہی کسے کہتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ میں یہ عرض کروں کہ جہاں پر کمال ہے وہاں پر جمال ضرور ہوگا۔ بالفاظ دیگر فقط کمال کی وجہ سے انسان نہیں آگے حاصل کرتا کمال کو، چونکہ کمال میں اللہ نے جمال رکھ دیا ہے، اس وجہ سے انسان اسے چاہتا ہے۔ یہ جملہ بعض بزرگ علماء کا نقل کرتا ہے، میرا اپنا یہ جملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کی تفسیر میں انہوں نے ذکر کیا، خالی کمال، مثلا الحمد کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اب کیسے اللہ کی تمام تعریفیں ہیں؟ کیونکہ تعریف کی جاتی ہے کمال پر یا جمال پہ۔ تو بعض علماء نے آ کے اصلاح کی، دیکھو کمال کے اوپر تعریف نہیں کی جاتی، جمال کے اوپر تعریف کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمال کا نتیجہ جمال ہے، اور جب جمال سے انسان متاثر ہوتا ہے تو وہاں پہ اش کر اٹھتا ہے، اور دل کی گہرائی سے اس سے صادر ہوتی ہے اس شے کی تعریف، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا جہاں کمال ہے وہاں پہ جمال ہے، اگر کمال نہ ہو تو جمال وجود میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کمال ہے کہ جو جمال کو وجود دیتا ہے، اور جمال ہے کہ جو حمد اور تعریف کو جنم دیتی ہے۔ ادھر ایک بہت خوبصورت ہمارے علماء نے نقطہ نکالا، اور بالخصوص علماء عرفان میں بڑا پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں جمال ہے وہاں محبت ہے، وہاں پہ عشق ہے، لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ جمال کے بغیر کسی کو عشق اور محبت ہو جائے۔ یعنی یہ خام خیالی والی باتیں ہیں کہ مجنوں کو لیلا کے اوپر بس دل چڑھایا تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک تو ویسی افسانوی یہ داستانیں، لیکن سمجھانے کے لیے مفاہیم ہیں۔ نہیں، اگر لیلا میں اسے کوئی کمال اور جمال نظر نہیں ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت ہوتی ہی کس ضابطے کے تحت ہے؟ جمال کی وجہ سے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کس طریقے سے کیا جائے۔ جس جگہ پر کمال ہے اس جگہ پر جمال ہے، برعکس نہیں ہے۔ برعکس اگر ہو بھی تو کمال پہلے ہے، بدون کمال جمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے اس جگہ قاعدہ، پہلا آپ نے قاعدہ جان لیا، جس جگہ پر کمال ہے وہاں پر جمال ہے۔ میں کئی مثالیں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے بعض جو علماء نے ذکر کیا وہ نقل کیا جاتا ہے۔ جس جگہ پہ کمال ہے وہاں پر کیا ہے؟ جمال۔ یہ ہمیں پتہ لگ گیا۔ نمبر 2، جہاں پر جمال ہے وہاں پر پھر دو چیزیں ہوں گی، حتماً و حتماً ہوں گی، ہو نہیں سکتا کہ نہ ہوں۔ ایک دفعہ تو اختیار ہوتا ہے نا کہ نہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ پہلی چیز ہوگی اس شے کی تعریف۔ جمال ہے تو تعریف ہے، جمال ہے تو اس کی تسبیح ہے، یعنی اسے قبائح سے، اسے بدصورتیوں سے، اسے نقائص سے مبرہ قرار آپ دیں گے۔ تسبیح اسی کو کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں تعریف۔ آپ چار ناچار اس کی دل کے اندر یا زبان سے ایسے کلمات ادا کریں گے جس سے اس کی تعریف ہو۔ بس تعریف نتیجہ ہے جمال کا۔ جمال کس سے آیا؟ کمال سے۔ دوسری چیز، جس جگہ پر جمال، زیبائی، خوبصورتی، حسن پایا جاتا ہے وہاں پہ عشق اور محبت پائی جاتی ہیں۔ لہذا عشق اور محبت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شہوت کا نام عشق اور محبت نہیں ہے، وہ تو بدن کی ضرورت ہے شہوت۔ اسی لیے علماء نے آ کے اشتہا اور محبت کو جدا کیا۔ بہت آسان ضابطہ ہمارے پاس ہے،
ہمیں ظاہراً یہ جو 2-3 عناصر اپنے وجود میں وہ احساس نہیں ہوتے، یعنی ہم ممکن ہے کہ بیان نہ کر سکیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ اپنے اندر ہی تفریق کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے اندر اگر غور و فکر کریں بہت اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے اور بڑے عمیق مطالب موجود ہیں۔ ہر انسان اپنی تنہائی میں ذات کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور اس کی خلقت کے مظاہر کو مشاہدہ کرنے لگ جائے گا۔ اب محبت ہے، اس کے اندر بھی جاذبیت ہے، اس کے اندر بھی کشش ہے، وہ کسی کو کھینچتا ہے اپنی طرف، کسی کا اپنے وجود کے اندر بساتا ہے، کشش ہے۔ شہوت اس کے اندر بھی یہی ہے، مثلا کھانے کی شہوت، سونے کی شہوت، آرام کی شہوت، محفل برپا کرنے کی شہوت، انہی شہوات میں سے ایک جنسی شہوت بھی ہے، کیونکہ عربی زبان میں شہوات کہتے ہیں مطلق کلمہ استعمال ہوتا ہے، انسان کے نفس کی جو رجحان ہوتا ہے، اس رجحان کو شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس جگہ پہ بہرحال مشاہدہ ابھی کیا کہ کس طریقے سے انسان کے اندر دونوں عناصر ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے محبت میں بھی میں کھنچتا چلا جاتا ہوں، اٹریکشن پائی جاتی ہے، شہوت میں بھی اٹریکشن پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے ایک رغبت ہے، رغبت میں بھی اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ میں تقسیم کیسے کروں؟ یہاں پہ جو محبت ہے، محبت عنصر جو ہے یہ کمال کا عنصر ہے، محبت کا عنصر وہ محترم عنصر ہے، محبت و شہوت ایک نہیں ہے۔ اچھا، ممکن ہے کہ آپ اسے بیان نہ کر سکیں، ویسے تو بیان علماء نے کیا، ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ بیان کر سکیں، لیکن ابھی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، ایک مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ انسان اگر شادی شدہ ہو اور اس کی اولاد ہو، مثلا چھوٹا بچہ ہے، اب اگر وہ جنسی غریزے کے تحت اپنی زوجہ کے قریب جاتا ہے، اس کا شہوانی بوسہ الگ ہے اور بچے کو وہی شخص بوسہ دیتا ہے وہ الگ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہر بوسہ دینا وہ شہوانی ہی ہو تو پھر تو بچے کو بوسہ دینا شہوانی ہو جائے گا۔ مثلا آپ کسی بڑے بزرگ عالم کو دیکھتے ہیں یا بڑی شخصیت کو دیکھتے ہیں، رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، اور فرط محبت سے اسے بوسہ دیتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہے گا اس نے شہوانی ایک حرکت انجام دی ہے، اسے تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ ذریعہ مبارک پہ امام معصوم کی جاتے ہیں یا خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے محبت کے جذبات سے اس کو بوسہ دیتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یہ شہوانی اس نے کام کیا ہے، بس عمل ایک ہے، لیکن اس عمل کے پیچھے چونکہ انگیزہ الگ ہے، اس سے اس کا حکم بھی الگ ہو جاتا ہے۔ مثلا ممکن ہے زوجہ کو وہ شہوت کے اثرات سے بوسہ دے، اور جو بچے کو بوسہ دے رہا ہے وہ محبت کے جذبات سے دے، دونوں عناصر کاملاً جدا ہیں۔ حتیٰ کہ بھی یہ جو غربی رپورٹ اور تحقیقات ہیں اس کے مطابق اگر ایک جو 2 سال کی بچی جب 2 سال کی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حساس مخلوق خلق کیا ہے، وہ احساسات میں بہت زیادہ آگے ہیں مرد کی نسبت، مرد کے حوصلوں کو اللہ نے بلند کیا ہے اور احساسات ان کے اندر کم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاتون کو احساساتی بنایا ہے، ہر نوع کا احساس اس کے اندر زیادہ ہے۔ مثلا غم ہوگا تو زیادہ احساس کر لے گی، خوشی ہوگی تو زیادہ مرد کی نسبت احساس کرے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی اور تکلیف ہوگی تو تکلیف کی ممکن ہے کہ شدت کم ہو، احساس اس کے اندر زیادہ ہوگا، عزت ملی اس کا احساس زیادہ ہوگا، ذلت ملی اس کا احساس زیادہ ہوگا، اگر اس کو پریشانی لاحق ہوئی ہے اس کا احساس زیادہ ہوگا۔ مرد ان سب احساسات میں ایک نارمل شخصیت ہے، معتدل ہے، اس کے احساسات جو ہیں وہ اتنے نہیں بھرتے، اس لیے مثلا بچہ گرا ہے تو ممکن ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں جو ہے وہ دوڑ کے اس تک پہنچ بھی جائے گی، کیونکہ بچے کا جو گرنے کی چوٹ ہے وہ اس کو احساساتی طور پہ زیادہ احساس ہوئی ہے مرد کی نسبت۔ اسی طرح سے غرب نے تجرباتی طور پہ اس کو انہوں نے ملاحظہ کیا ہے، 2 سال کی بچی جو ہے 2 سال کے بعد، 2 سال پورے ہونے کے بعد وہ مرد کے شہوانی بوسے اور محبت پر بوسے کا احساس کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے عام خواتین ہیں، اگر ایک مرد ہے وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ شہوت کی نگاہ ڈال رہا ہے، عورت کو اپنے وجود کے اندر احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ غرب میں یہ والا مسئلہ بہت زیادہ ہے، وہ خاتون بن سنور کے آتی ہے،
اب مرد ہے اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، تو اکثر خواتین کا یہ تبصرے ہیں اس میں کہ ہمیں سب سے زیادہ اذیت بس کے اندر ہوتی ہے کہ جب شہوانی نگاہیں ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ نگاہیں شہوانی بھی ہو سکتی ہیں، نگاہیں محترمانہ بھی ہو سکتی ہیں، دونوں کا احساس انسان کر لیتا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ چیزیں بدن سے ایک ہی عمل صادر ہو رہا ہے، لیکن شہوانی نگاہوں کی نوعیت الگ ہے، شہوانی انداز کی نوعیت الگ ہے، شہوانی بوسے کی نوعیت الگ ہے، محبت بری نگاہ الگ ہے، محبت کے جذبات الگ ہیں، کیونکہ محبت ہے تو احترام ہے، محبت ہے تو ایثار ہے۔ آپ محبت کے ضابطے کے تحت جو لے کے آئیں گے اس میں کمال دیکھیں گے، اور شہوت کے دباؤ کے ساتھ جو لے کے آئیں گے اس کے اندر اگر شریعت کے دائرے سے باہر ہے نقائص دیکھیں گے۔ شریعت کے دائرے میں تو عیب نہیں، شریعت کے دائرے سے نقائص در نقائص دیکھیں، کتنا بڑا فرق آ گیا۔ ممکن ہے آپ کے پاس زبان نہ ہو کہ آپ شہوت اور محبت کو واضح طور پر بیان کر سکیں، لیکن مثالیں آپ کے پاس اپنی زندگی میں کثیر ہیں، کم نہیں ہیں۔ شہوانی نگاہیں، شہوانی بوسہ، اچھا شہوانی خیالات، محبت جب بھی آئے گی قربانی آئے گی، احترام آئے گا، اس کی عزت آئے گی، یہ محبت اس کے ہمراہ آتی ہے۔ محبت اور شہوت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو میں نے ضابطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ جمال سے محبت ہے انسان کو، لہٰذا انسان کو قبیح چیزوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو قبیح چیزوں سے محبت ہو جائے یہ انسان مریض ہے، یہ انسان مرض کے عالم میں جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور اپنے بل بوتے پہ اس نے اپنے خیالات میں آباد کر کے تعلق جوڑ لیا۔ جب یہ بات ہمارے لیے بات واضح ہو گئی تو ادھر سے ہمیں یہ پتہ لگا اب آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فقط اور فقط کمال نظر آتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی قبیح چیز نہیں ہے، بدصورت چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نقص نہیں ہے۔ قباحتیں، کراہتیں، ناپسندیدگی یہ فقط اور فقط نقائص سے آتی ہیں، اور یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، ہماری ذات کی گہرائی میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ حتیٰ کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں روایت وارد ہوئی ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز کسی سے مانگنا ہی پڑ جائے تو حسان الوجوہ، تو خوبصورت چہروں کی طرف جا کے مانگو، کیونکہ بعض اوقات ایسا یعنی اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر ظاہری طور پہ اپنے آپ کو جمال میں رکھتا ہے تو اپنے وجود میں جمال سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے اندر رحمت یا رحم کا مادہ پایا جائے گا، یعنی تمہاری توقع اور امیدیں جو ہیں وہ اس کے پاس پوری ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ان اللہ یحب الجمال، کیونکہ اللہ جمال سے محبت کرتا ہے، اس لیے روایات کی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حسان الوجوہ، خوبصورت چہروں کے اوپر شہوانی نگاہیں ڈالو، خوبصورت چہروں کی طرف شہوانی طور طریقوں سے آگے بڑھو، یہ نہیں کہا۔ بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ تین چیزیں آپس میں گہرا تعلق، چار چیزیں رکھتی ہیں۔ کمال ہمیشہ جنم دیتا ہے جمال کو، جمال کا نتیجہ نکلتا ہے تعریفیں کرنا، اور تعریف جب کی جاتی ہے تو وہاں پر ہی عشق اور محبت اس سے تعلق جوڑ لیتی ہے۔ اب یہاں پہ علماء نے بہت بڑے بڑے نتائج ان چار باتوں سے نکالے۔ مثلا کائنات اللہ نے بنائی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی ناقص چیز بنا سکتا ہے؟ مثلا آپ نے اگر ایک گندی چیز کو ہی خالی دیکھنا ہے تو وہ نظر آ جائے گی۔ مثلا آپ ابھی اپنے ہی چہرے کو آئینے میں دیکھیں، آپ ناک، کان، آنکھ ایک دوسرے سے ہٹا کے پوری کنسنٹریشن اپنی ناک کے اوپر کریں، آپ کو عجیب و غریب ناک نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے چہرے کے بقیہ اجزاء کے ساتھ اسے مشاہدہ کریں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، پروردگار تو نے بہترین صورت مجھے عطا کی، وہ بقیہ اعضاء کے ساتھ سازگار ہے۔ اسی طرح کائنات میں اگر آپ نے تمام چیزوں سے کاٹ کے ایک شے کو دیکھتے ہیں وہ برا ہی آپ کو نظر آئے گا، لیکن اگر آپ تمام کائنات کے اجزاء اور حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہو دیکھیں کائنات میں صرف جمال ہی جمال ہے۔ لہٰذا کائنات میں کیوں جمال اللہ نے رکھ دیا؟ کیونکہ اللہ جمیل ہے، جمیل سے قبیح صادر نہیں ہو سکتا، جمیل سے قباحتیں نہیں نکل سکتی۔ اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ میں نے جب اللہ کی طرف نگاہ کی تو اللہ کی طرف جمال ہی جمال ہے۔ مثلا بعض جمال جو اس جملے سے ہمیں صادر ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ آگے کے خطبات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا وہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔
مثلا ایک جمال جمال شہادت ہے کہ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا جلدی آ رہا ہے. شہادت کے مرتبہ عظمیٰ کے اوپر یہ جو دشمن کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے، شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم رتبہ ان کو دیا. یہ صاحب کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے اللہ نے یہ عظیم رتبہ دیا. اسی طریقے سے یہ جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہاں پہ، ان کا تذکرہ تا قیامت اللہ نے زندہ کر دیا. اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک کمال والا جملہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اذکرنی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر الہی میں انہوں نے شہادتیں دیں، اللہ نے تا قیامت ان کا ذکر برپا کر دی. یہ جمال الہی کا مشاہدہ ہے. اسی طریقے سے دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ترین کاموں کے لیے کن ہستیوں کو چنا، پھر ان کا تذکرہ دین کو انہی کے نام سے آج جانا پہچانا جاتا ہے. یعنی آج دین کس سے پہچانا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے پہچانا جا رہا ہے. یہ جمال الہی کے مظاہر ہیں سارے کے سارے. خلاصہ کلام کہ جمال الہی وہ در حقیقت کمال سے وجود میں آتا ہے. آپ اللہ کی طرف جس پہلو سے جائیں گے آپ کو کمال ہی نظر آئے گا. چونکہ اللہ میں اس پہلو سے کمال ہے، اس لیے آپ جمال کا مشاہدہ کریں گے، اور اس جمال سے پھر آپ محبت کریں گے. آپ عام انسانوں سے ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، تاکہ کیونکہ عموماً ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال پہ نگاہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے افعال کا حسن و جمال بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے ذات باری تعالیٰ کا حسن و جمال بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اگر کسی نے اللہ کا جمال دیکھنا ہے تو وہ جو پوری کائنات فعل الہی ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. جیسے آپ کے بہت سارے افعال ہوتے ہیں، آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. مثلا آپ کے افعال کیا ہیں؟ مثلا اگر کوئی آفس جاتا ہے، اس کا ایک بیگ ہوگا. آپ کا مثلا آپ لیپ ٹاپ رکھتے ہیں، آپ موبائل رکھتے ہیں، آپ کے اپنے کپڑے ہیں انہیں سیٹ کر کے رکھے ہیں. آپ یہ جتنے کام کیے ہیں یہ آپ کا فعل ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ فعل خدا ہے، یہ فعل الہی ہے. اس فعل الہی میں ذات الہی کے جمال کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. یعنی فعل الہی آئینہ ہے جس میں ذات الہی کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. عام زندگی آپ اپنی دیکھیں، آپ اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو صاف ستھرے بڑے کپڑے پہنتا ہے، استری شدہ کپڑے پہنتا ہے، اور ایک بندہ ہے وہ دیہاتی طریقے سے رہتا ہے. یعنی دیہاتی سے مراد ہے اجڑ، نہ کہ گاؤں میں رہنے والا. اس طرف توجہ رہے کہ دیہاتی جب ہم کہتے ہیں گاؤں میں رہنے والے کو دیہاتی نہیں کہتے، دیہاتیوں سے کہتے ہیں کہ جسے آداب وغیرہ نہیں پتہ. اب آپ آئیں دقت کریں ادھر. ایک بندہ ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے، ہینڈسم ہو کے آتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ بغیر استری شدہ کپڑے پہن کے آتا ہے، کچھ میلے کچیلے بھی ہیں. آپ ان میں سے کس کو کمال قرار دیں گے؟ ابھی آپ جمال کی طرف نہ آئیں، آپ ان میں سے پہلی صورت میں کمال قرار دیں گے جس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہینڈسم ہو کے آیا. کیوں؟ کیونکہ خوبصورت بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے کمال کے قائل اور جمال کے قائل نہ ہوں. اسی طریقے سے ایک اور آپ مثال لے لیں، ایک گھر ہے بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے، بندے ہی نہیں ہیں ادھر، یعنی فیملی نہیں ہے. اب وہاں پہ چند خواتین ہوں، مثلا والدہ ہیں، بہن ہے، یا اسی طریقے سے زوجہ ہے، بچے ہیں. آپ کے لیے وہ گھر وہ نکھر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ گھر کا کمال اسی میں ہے کہ اہل مکان ہوں. اگر مکین ہی نہیں ہے جو رہنے والے ہیں تو وہ مکان ہی کیسا؟ وہ تو پھر اجڑی ہوئی ایک جگہ ہے، جتنی بھی خوبصورت آپ بنا دیں. جیسے دکانیں ہیں، مال ہے، آفیسز ہیں، آج آ کے ادھر سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جگہ کاٹنے لگ جاتی ہے انسان کو. کیونکہ مکین سے کمال کیا ہے؟ مکین ادھر رہیں. مثلا آپ ایک محلہ آباد کریں اور بڑے خوبصورت آپ نے گھر بنائے، لیکن بندہ ادھر کوئی نہ ہو. آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جائے گا اگر ادھر بندہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کا کمال یہ ہے کہ انسان ادھر رہ رہے ہوں. اب جب انسان ادھر رہ رہے ہوں گے، اسی میں اللہ نے جمال رکھ دیا. کمال ہے تو جمال موجود ہے. اسی طریقے سے آپ مال لے لیں، اموال انسان کے جیب میں پڑے رہیں، وہ خرچ ہی نہ کرے. کمال کیا ہے؟ ان اموال کو خرچ کرو اپنی ضرورت کے مطابق. اب جب ایک انسان اس مال کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا اور نعمت کو ظاہر کرے گا، اس سے جمال پیدا ہوگا. مثلا
ایک شخص ہے، اس کے پاس لاکھوں ڈالر موجود ہیں، بالفعل کروڑوں روپے موجود ہیں، لیکن رہتا جھونپڑی میں ہے، کھاتا وہی سوکھی روٹی اور دال ہے اور وہی پانی گدلا سا پی جاتا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ یار کروڑوں پڑے ہیں، آپ کہیں گے یار اس کا منظر تو بڑا کبھی دکھائی دیتا ہے، نہ کھانے کا ڈھنگ ہے، نہ رہنے کا سلیقہ ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کی قباحتوں والی تصور بنے گی۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ مال کو خرچ کرتا ہے، اچھی غذا کھاتا ہے، اگر اللہ نے اچھی غذا کے پیسے دیے ہیں، رقم دی ہے، اچھی غذا کھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لباس اچھے خریدنے کے وسائل دیے ہیں، اچھا لباس خریدتا ہے۔ اچھی جگہ رہنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہیں، اچھے گھر میں رہتا ہے۔ اس سے کیا جنم لے لے گا؟ حسن دنیا اس کے سامنے آشکار ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر کمال موجود ہے اس جگہ پر جمال بھی موجود ہے، اور پھر انسان کو اس جمال سے محبت ہوتی ہے، وہ اس طرح کا بننا چاہتا ہے، وہ اس طرح کا لینا چاہتا ہے، وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے لا محالہ وہ پھر جمال کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں کمال ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کمال نہ ہو۔ ذات الہی کمال ہے۔ جب اللہ نے کائنات بنائی تو انتہائی خوبصورت کائنات بنائی، کامل، کوئی چھوٹا سا نقص نہیں۔ مثلا ابھی سورج کو آپ دیکھ لیں، کتنا ایک جہنم کی طرح کا ایک سیارہ ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے، اور زمین اس سے خاص فاصلے میں ہے۔ 1 انچ بھی زمین اگر اس سے دور ہو جائے تو ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، قریب ہو جائے تو گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے۔ یہ نپاتلا فاصلہ کس ذات نے خلق کیا؟ یہ نپاتلا، یہ کمال ہے۔ وَإِلَّا آپ ذرا ہوا میں کوئی چیز ٹھہرا کے دکھائیں، ستونوں کے بغیر جو اللہ نے آسمان کو سر پہ اٹھا دیا، کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بار بار اس کا تذکرہ کیا کہ تم آسمانوں میں دیکھتے نہیں ہو، بغیر کسی پلر کے اللہ نے کیا تمہارے سر کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ اور ایسے بروج اور راستے اللہ نے بنائے، اور ان کے ستون بنائے بھی تو اللہ نے ایسے بنائے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، جسے آپ کشش ثقل کہتے ہیں۔ اختلاف ہے، ابھی سائنسدانوں میں یہ اختلاف پڑ گیا کہ کشش ثقل جو ہے وہ زمین سے ہی ایجاد ہو رہی ہے یا باہر کے سیاروں سے آ رہی ہے۔ جیسے آئنسٹائن اور بعض اس بات کے قائل تھے کہ باہر کے جو سیارے ہیں ادھر سے کشش ایک ایجاد ہو رہی ہے، بعض قائل ہے نہیں، زمین کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی سائنس آگے تحقیقات کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس بات سے غرض ہے کہ کشش ثقل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو ہمارے سروں کے اوپر اٹھا دیا، کوئی بھی اندر آ کے داخل ہو کے ہمارے سر پہ آن نہیں پڑتی۔ پھر جو خوبصورت منظر سورج کا ہے، وہ ذات سورج کو نکال رہی ہے، اس کو غروب بھی کرتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، فصلیں کھلکھلا کے ہواؤں کے دوش کے اوپر لہلہاتی ہیں، عجیب و غریب حسین منظر انسان کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ یہ جمال کون ایجاد کر رہا ہے؟ یہ جمال کہاں سے آ رہا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں یہ میٹھا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ صاف ستھرا سرچشمہ کہاں سے بہہ رہا ہے؟ کہا جائے گا وہ ذات الہی، وہ ذات ہے کہ وہ کتنی حسین ہے، وہ کتنی با کمال ہے، جو صادر ہو رہا ہے کمال، اور ہر کمال میں جمال، اور ہر جمال سے انسان کے اندر خوبصورتی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ لہذا کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کمال الہی پہ نگاہ کی۔ جب کمال الہی پہ نگاہ کی تو جمال الہی کے سامنے آشکار ہوا، اور اس جمال الہی سے محبت کا اظہار ہوا۔ لہذا ایک پورا باب ہے، ہم انشاءاللہ ابھی جمال محبت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا محبت اور شہوت میں فرق کیا ہے۔ اور الکافی میں ائمہ اطہار علیہ السلام، کیونکہ یہ عمیق مطالب آپ کو عالم اسلام کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، قرآن کریم کے بعد عمیق ترین مطالب فقط ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ہیں۔ آپ سرچ کر لیں جا کے شیعہ کتابیں، سنی کتابیں، آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو جملہ ہے یہ آپ کو کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گا، ما رأیت الا جمیلا۔ چونکہ اللہ کمال ہے، ذاتی کمال رکھتا ہے، نقص اس کے پاس پھٹک ہی نہیں سکتا، جمال ہی جمال ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، تو اللہ نے تو میرے ساتھ کمال کیا، کمال عطا کیا، کمال
کی ہی میں نے رونقوں کو دیکھا اور اس کمال کے اندر جمال کا مشاہدہ میں نے کیا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جمال حقیقی جمال ہے۔ اسی لیے ملا محسن فیض کاشانی بیان فرماتے ہیں کہ جمال معنوی ظاہری جمال سے بہت قوی جمال ہے، بہت قوی جمال، اور جو اہل بصیرت اور کمال ہوتے ہیں انہیں جمال باطنی اور معنوی سے محبت ہوتی ہے، وہ ظاہری جمال کے پیچھے نہیں جاتے۔ اچھا ظاہری جمال ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے، ظاہری جمال سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، جمال تو ہر کوئی چاہتا ہے، ظاہری جمال سے بھی انسان محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، امہات المومنین سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کئی تھیں، بعض نے ذکر کیا 11 تھیں، بعض نے ذکر کیا 9 تھیں۔ ان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حسن و جمال کے بارے میں بہت کچھ وارد نہیں ہوا کہ بہت خوبصورت تھیں، ممکن ہے ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جوان تھیں، کنواری تھیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کے پہلے سے 2 شوہر تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر تھی غالباً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام تک جناب خدیجہ کو نہیں بھولے اور اپنی ازواج کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تو دوسری شادی ایک قسم کا ناممکن کام بن چکی ہے۔ آپ خاتون کے سامنے ذرا خاتون کی تعریف کر کے دیکھیں، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے لیے کتنی شجاعت اور جرت چاہیے۔ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آگے سے 4 سننے کو مل جائیں گی، اور اگر ایک زوجہ کی تعریف دوسری زوجہ کے سامنے کر دی جائے یہ تو اور ہی بڑا مشکل کام بن جاتا ہے، کیونکہ خواتین میں حسد شدید ہوتا ہے، خصوصاً بیگمات میں۔ یہ والا تجربہ آج کل ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی مرد ہی ہوگا جسے کہتے ہیں حقیقی مرد کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ معاشرے کے اندر اتنے مسائل پہلی سے آ جاتے ہیں کہ دوسری کا وہ بیچارہ شادی کے بعد تصور ہی نہیں کرتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آپ دیکھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ٹھیک جوان تھیں، جوانی میں ان کی شادی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی انہی سے تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، کوئی شادی نہیں کی، کیونکہ اپنی جوانی تو گزاری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں۔ اب رسول اللہ ان کی وفات کو عام الحزن قرار دیا، سنی کتابوں میں ہے، یعنی غم کا سال۔ خود رسول اللہ نے اسے کہا یہ میرے لیے غم کا سال ہے، اور شدید محبت تھی۔ ادھر ہم ضابطہ پڑھ چکے ہیں، محبت جمال کے بغیر نہیں ہوتی، جمال کمال کے بغیر نہیں ہوتا۔ آئیں آپ اہل سنت کتب بھی اٹھا لیں، شیعہ کتب نہیں، اہل سنت کتب اٹھا لیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ علیہ السلام کی کیا کیا تعریفیں بیان کی، ان کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا، کیا بیان کیا؟ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب کوئی ایمان لانے والے نہیں تھا۔ کتنا بڑا کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے جمال رسول اللہ کے وجود میں تھا جناب خدیجہ کا، وہ محبت تھی۔ پھر فرمایا کہ اس وقت میری مدد کی اپنے مال سے جب کوئی میری مال سے مدد کرنے والا نہیں تھا۔ کس قدر، کیونکہ اگر مال بہت ہوں، مثلا آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، آپ کسی سے گاڑی مانگیں گے، آپ کا جملہ پورا نہیں ہوگا، وہ گاڑی کی چابی دے دے گا۔ لیکن آپ کے پاس جھونپڑی ہو، گاڑی کیا دور سائیکل بھی نہیں ہے، آپ کسی سے ذرا گاڑی مانگ کے دیکھیں، کوئی آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی میری مال سے مدد کرنے والا نہیں تھا، تب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے میری مدد کی۔ یہ کمال ہے یا نہیں؟ اس کمال کی وجہ سے جمال خدیجہ رسول کی نگاہ میں جدا تھا، دنیا کسی اور شے کو دیکھتی ہے۔ جمال خدیجہ ہے کہ جب غربت کا عالم تھا، یعنی معاشرے نے انہیں تنہا کیا ہوا تھا، تب جناب خدیجہ ان کے لیے مددگار بن گئی۔ پھر سخت ترین حالات میں جناب خدیجہ نے ایک شکوہ نہیں کیا، ایک شکوہ۔ 3 سال کھلے آسمان تلے مکہ کی گرم پہاڑیوں میں پورے مکہ کے شہر سے باہر نکال کے ان کو ملک بدر کیا ہوا تھا، شہر بدر کیا ہوا تھا، اور 3 سال کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسی اثناء میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی گود میں تھی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے، ایک چھوٹا سا شکوہ منہ پہ نہیں لائیں۔ کس قدر بڑی بات ہے، آپ کے گھر میں ایک دن صبح سے شام تک کھانا نہ ہو تو بیگم کے ذرا آپ خوبصورت جملات کو ملاحظہ کریں کہ کیسے شکوے وہ کرتی ہے۔
لیکن جناب ختیجہ کا حوصلہ دیکھیں، اس جمال سے محبت تھی، اس کمال سے محبت تھی، لہذا رسول اللہ ساری عمر ان کے منہ سے تعریفیں نہیں کی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کا جمال جناب ختیجہ سے بھی بالا تر تھا، ان کا کمال چونکہ جناب ختیجہ سے بالا تر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام، آج کیوں ہر دل کے اندر ان کی محبت ہے؟ ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھی امام علی علیہ السلام کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی شکل و صورت کیسی تھی، لیکن ان کے کمال کو سنتے ہیں تو ایسی محبت دل کے اندر ہمارے تڑپتی ہے کہ ہمیں بھی میسم کی طرح اگر تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے تو علی علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل سے ختم نہیں کریں گے۔ آخر یہ محبت کیوں ہمارے اندر ہے؟ یہ محبت چونکہ کمال کی اوج کے اوپر ہیں علی علیہ السلام، کمال شجاعت، کمال سخاوت، کمال صداقت، کمال ایمان، یہ سارے کے سارے کمال ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کمال سے محبت ہوتی ہے انسان کو۔ ہم بھی اگر آج اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے کمال کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، جو شخص کائنات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، یہ آسمان جو اللہ نے وسیع و عریض بنائے، یہ زمین جو خوبصورتی سے اللہ نے سجا دی، سمندروں کی مخلوق دیکھیں، صحرا کی دنیا دیکھیں، پہاڑوں کی بلندیاں دیکھیں، پرندوں کے اندر آئیں، حیوانات کو دیکھیں، انسانوں کو، جو کائنات میں غور و فکر نہیں کرتا وہ اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتا، وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے کائنات غافلوں کی طرح گھوم پھر کے گھر آ جانے کو اور اپنے پیٹ میں مرغ مسلم مرغن غذاؤں سے پیٹ بھر لینے کو اللہ نے سیر و تفریح کے لیے خلق نہیں کیا۔ اس لیے قرآن نے واضح کہا کہ اللہ نے تم لوگوں کو کھلے جانور نہیں خلق کیا کہ جہاں کھانے کی چیز اور پھرنے کی جگہ نظر آئے بس وہاں پہ پہنچ جاؤ، نہیں، پھرنے جاؤ، ضرور تفریح کے لیے جاؤ، زمین پہ پھرو، سیروا فی الارض فانظروا، لیکن پھرتے ہوئے دیکھو، دقت کرو۔ کیا دقت کرو؟ دوسری قوموں کا انجام، اللہ کی خلقت کو دیکھو۔ تم اللہ کی خلقت کو دیکھو گے، اللہ کی قدرت کا جمال نظر آئے گا، علم الہی کا جمال نظر آئے گا، اللہ کی رحمت کا جمال نظر آئے گا، جمال ہی جمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظر آئیں گے۔ اس لیے اب آپ اس گفتگو کے بعد ذرا دعائے سحر کو اٹھا کے پڑھیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، کیونکہ ان سے بہتر کون اللہ کے جمال کو جان سکتا ہے۔ انہوں نے پھر اللہ کے جمال کو کیسے بیان کیا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی مشیت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلطانیت کو، حکومت کو، علم کو، پتہ نہیں کتنی ہی ہیں ہمارے پاس تو اصلاً ناقص افراد، نابینا افراد ہیں، نظر ہی نہیں کچھ آتا ہمیں۔ لہذا آپ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں تلاش کریں اللہ کے حسن اور جمال کو۔ یا حبیب من لا حبیب لہو، دنیا جس کو چھوڑ جائے، جس کا کوئی دوست اور یار نہ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے عبد میں تیرا دوست ہوں۔ یا انیس من لا انیس لہو، جس کا کوئی بھی دل لبھانے والا بندہ ہی نہ ہو، تنہائیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اے عبد میں تیرا ساتھی اور دوست ہوں۔ یا جلیس من لا جلیس لہو، کوئی جس کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، زندگی نہیں بسر کرتا، تنہائیوں میں اس کو رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عبد میں تیرا ساتھی ہوں تنہائیوں کا، تو مجھ سے اپنا دل لگا، تو مجھ سے گفتگو کر، تو میری طرف توجہ کر، تو ایک قدم بڑھے گا میں 10 قدم تیری طرف آگے بڑھوں گا، تو مجھ سے محبت کرے گا میں تجھ سے محبت کروں گا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہے جمال الہی کہ کمال الہی پہ نگاہ رکھیں، کائنات کے اندر کمال الہی کو مشاہدے کریں۔ سائنس حقیقت میں جمال الہی کی تفسیر اور تشریح ہے۔ آپ سائنسدانوں کی باتیں پڑھیں، میڈیکل کھول کے پڑھیں، آنکھ کیسے بنی، ایک ڈاکومنٹری آنکھ کے اوپر دیکھیں، آپ سجدے میں سر رکھ دیں گے جمال الہی و کمال الہی کے اوپر۔ اے پروردگار تیری صنع اور تیری قدرت، کیا خوبصورت چیز تو نے بنا دی۔ اس لیے کائنات کی ہر شے میں حسن اس طور پہ پایا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے درس میں ہم حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔